اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا رسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ اے رسول علیہ السلام، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی دکھاتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ایک رائے یہ یہود کا ذکر ہے۔ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیا کہتے تھے؟ صبح ایمان لاؤ شام میں انکار کر دو۔ یاد آیا؟ یہ شعوری نفاق ہے، ایک لمحے کو ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے، یہ تو دھوکے باز قسم کے لوگ تھے۔ تو یہود میں سے بھی منافقت والا رویہ رکھنے والے کچھ لوگوں کا ذکر۔ ہاں، اہم بات کیا ہی؟ ایک، کفر میں تیزی دکھاتے ہیں۔ تیزی کہاں دکھانی چاہیے بھائی؟ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا آیت 133، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم جنت عرضها السماوات والارض۔ کہاں تیزی دکھاؤ؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ اللہ ہمیں اسی رخ پر تیزی کرنا دکھائے۔ اچھا، کون اپنے منہ سے کہا ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے؟ یہ منافقت ہے۔ زبان پر اقرار ہے، دل میں ایمان نہ ہو۔ ہمیں دونوں ضروری ہیں، اقرار باللسان آگے و تصدیق بالقلب، دونوں ضروری ہیں۔ یہ منافقت والا طرز عمل ہے یہود کا ذکر۔ آگے مزید ان کا تذکرہ فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں بنانے کے لیے وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے جاسوسی کی خاطر بہت سننے والے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ جو سردار ہیں یہود کے، ان کو قرآن پاک نے طاغوت کہا نا، یہ بھی دشمن ہے نا، بڑے دشمن تو یہ تھے، بلکہ دشمن نمبر 1 کون ہے؟ یہود ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں بات آئے گی۔ تو کچھ ان میں سے آ کر جا کے رپورٹنگ دیتے ہیں، آج یہ نازل ہوا، آج یہ بتایا گیا، آج یہ ڈسکشن ہوا، یہ رپورٹنگ کر رہے، یہ جاسوس ہیں۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے، در حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے جاسوسی کی خاطر بہت سننے والے ہیں جو دوسرے ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی آئیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ من پسند حکم دیا جائے تو اسے قبول کرنا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ یہ کیا طرز عمل ہے؟ یہ بات پہلے بھی ہم نے جانی، سورہ نساء میں ذکر آیا تھا کہ نبی علیہ السلام بھی فیصلے فرماتے تھے اور یہود کے سردار بھی فیصلے کرتے تھے۔ اب کسی یہودی کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنے سردار کے پاس جاؤں گا اور وہ تورات کے مطابق فیصلہ کرے گا تو میں تو پھنس جاؤں گا، بڑا سخت فیصلہ آئے گا، تو چلو میں کہاں چلوں؟ تو کہتے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے، اگر ہمارے مطلب کا ملے گا تو قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ مطلب کی پیروی ہو رہی ہے، یہ حق کی پیروی نہیں ہو رہی۔ اس آیت کے ذیل میں ایک سے زیادہ واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ ایک جوڑا، دو افراد تھے، یعنی مرد عورت، اور یہ کہ شادی شدہ ہو کر بھی زنا کا ارتکاب کر لیا۔ تو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو سزا ہے رجم کی، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ یہ سزا تورات میں بھی، یہ سزا ہماری شریعت میں بھی ہے۔ اسی طرح کے دو افراد یعنی مرد عورت آئے اور اس طرح کی بات یہ لوگ طے کر کے آئے، اگر ہمارے مطلب کا ملے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ ان کے ساتھ کچھ اور حمایتیں بھی ہوں گے، دیکھو تمہارے مطلب کا ملے تو فیصلہ لینا ورنہ نہ لینا۔ یہ ہے مطلب پرستی، یہ تو ہوا یہود کا طرز عمل۔ ہمارے یہاں بھی لوگ، جی دیکھیں میں کسی اسپیسیفک مسئلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ پہنچ جائیں گے، دیکھیں فلاں مفتی صاحب نے فرما دیا ہے نا تو میں ان کی رائے پر عمل کر کے یہ کام کر رہا ہوں۔ کرو۔ ان مفتی صاحب نے پردے کے احکامات بھی بیان کیے، ان مفتی صاحب نے وراثت کے بھی احکامات بیان کیے، تم عمل کر رہے ہو؟ نہیں میں تو نہیں کر رہا۔ تو تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ مطلب کا ادھر سے ملا یہاں سے لے لیا، مطلب کا ادھر سے ملا یہاں سے لے لیا، مطلب کا ادھر سے ملا یہاں سے لے لیا۔ کس کی پیروی ہو رہی ہے؟ مطلب کی، جو میرے نفس کو اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی تو نہیں ہو رہی۔ بی کلیئر اباؤٹ دس۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ من پسند حکم دیا جائے تو اسے قبول کرنا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اے مخاطب تم اس کو اللہ سے بچانے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ لَهُمْ
فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ مطلب پرست لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے، تو دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی باتیں بنانے کے لیے وہ آپ کی باتوں کو خوب سنتے ہیں، بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کا عدل، اللہ کے کلام کا عدل، اور دین جو ہم سے کہتا ہے تمہارا اخلاقی رویہ بڑا قیمتی اور بڑا بلند ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا، ہیں یہ حرام خور، آپ کی باتیں سن کر رپورٹنگ کریں گے، اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے، لیکن فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کے پاس کے مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ چاہے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے منہ پھیر لیں، آپ کا اختیار ہے، چاہے تو آپ فیصلہ دیں چاہے تو نہ دیں، آپ کا اختیار ہے، لیکن اگر آپ فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وَإِن تُعْرِضْ، اور نہ فیصلہ فرمائے تو کیا ہوگا، دونوں صورتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ منع فرما دیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا کہ ہم تمہارا فیصلہ نہیں کرتے، لیکن وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر، ہیں یہودی، ہیں حرام خوری کرنے والے، ہاں، لیکن اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو فیصلہ عدل کا ہوگا۔ یہ اسلام کا کیچ ورڈ ہے، جسٹس، عدل، یہ اسلام کی بیوٹی ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو بلند اخلاق سکھاتا ہے اور اخلاقی برتری چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں میں میسر آئے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ عدل اور قسط تقریباً ہم معنی ہے، بہرحال تھوڑا سا ہم نے دیکھا باریک سے ایک فرق آتا ہے اس کے اندر۔ قسط میں ظاہر کا معاملہ برابر کرنے کا ہوتا ہے، جبکہ عدل میں ظاہر کے ساتھ باطن کے معاملات بھی برابر کرنے کا تصور ہے، مگر یہ ذرا گہرے مفاہیم ہیں، ورنہ قسط، عدل عام طور پر ہم معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن دو الفاظ ایک زبان کے ہمیشہ 100% ایک مفہوم نہیں دیتے، تو ذرا باریک سا فرق اس میں ہے، وہ اہل علم جانتے بھی ہیں، اور تفاسیر میں اور لغات میں، ڈکشنریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کرائیں گے اے نبی علیہ السلام، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ اگر یہ اتنے مخلص ہیں اور اتنے سنسیئر ہیں تو اپنے تورات کو تو مانتے ہیں، آپ کو تو مانتے بھی نہیں، معاذ اللہ، تورات کو تو مانتے ہیں، عمل کر لیں اس پر؟ نہیں، مسئلہ کیا ہے، یہ 2 نمبر لوگ ہیں، مطلب پرست ہیں، جہاں سے اپنے مطلب کا فتویٰ ملے گا، جہاں سے اپنے مطلب کا فیصلہ ملے گا وہیں جا کر لینے کی کوشش کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ کرائیں گے، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ اس کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ تورات پر عمل نہیں کرتے تو ان کا تورات پر ایمان نہیں ہے۔ آج کون سی کتاب ویلڈ ہے؟ قرآن۔ اگر قرآن پر عمل نہیں تو قرآن پر ایمان نہیں۔ کتاب کو صرف ماننا کافی نہیں، کتاب کی ماننا اور کتاب کے احکام کو منوانے کی محنت کرنا یہ بھی تقاضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔